بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں بیت اللہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ کعبہ پر، بیت اللہ پر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ باقی وہاں پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ بیٹھ کر اگر کوئی آدمی صرف کعبے کی زیارت کر رہا ہے تو 20 رحمتیں اس پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کبھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں وہاں حاضری کی تو زیادہ سے زیادہ وقت کعبہ کے طواف میں گزارنا چاہیے، اور اگر طواف کا موقع نہ ہو تو اور عبادات میں لگنے کی بھی ہمت محسوس نہ ہو تو کسی مناسب جگہ پر بیٹھ کر صرف کعبے کا دیدار ہوتا رہے، کعبے کو انسان دیکھتا رہے، تو یہ بھی نفع ہی نفع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنا وقت وہاں اپنی رہائش گاہوں میں گزاریں، بازاروں میں گزاریں، ادھر ادھر کی جگہوں میں گزاریں، اور ساری کی ساری زیارتیں بھی وہیں پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر نسبتیں وہاں پر موجود ہیں، تو وہ برکات بھی انسان کو حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، بات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دینا، ان کے دلوں میں اچھی طرح سے ڈال دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری نبھائی، اس انداز میں پہنچا دیا کہ ہر کسی کو اتنی گہرائی کے ساتھ حق سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو، دین کے حق ہونے کو وہ اس سے زیادہ جاننے لگے کہ جتنا انسان اپنے بیٹے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ ایک لمحہ بھی بڑا زیادہ وقت ہے، اس کا بھی ایک حصہ انسان کو سوچنے میں صرف نہیں کرنا پڑتا، تو اس سے بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ دین کے حق ہونے کی ان لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی پہ گرفت نہیں فرماتے جب تک کہ ان کو حق ہونا، حق سمجھ میں نہ آ جائے۔ جب حق سمجھ میں آ جاتا ہے پھر بھی تعصب کی بنیاد پر وہ حق سے دور بھاگتے ہیں، تو پھر اللہ کی گرفت آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو تم اعلانیہ کرتے ہو اور اس چیز کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر اور باطن سب کچھ اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کی نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چھپا ہوا کیا ہے اور ظاہر کیا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے پیغمبر آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث ایسے مال کو کہتے ہیں جو حلال نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، اور طیب اس کی ضد ہے، اس کے مد مقابل ہے، حلال پاکیزہ رزق کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ حلال رزق اور حرام رزق آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ حلال میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں، حرام اس سے یکسر خالی ہے، اور حرام میں جو بے برکتیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں، طیب میں وہ بے برکتیاں نہیں ہوتی، یہ برابر نہیں ہوتے۔ تو جیسے مال برابر نہیں ہوتے، اسی طرح اعمال بھی برابر نہیں ہوتے۔ اچھے اعمال اور برے اعمال ظاہر ہے کہ ان میں بھی فرق ہے،
اچھے اخلاق برے اخلاق ان میں بھی فرق ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ اچھی صفات عطا فرما دے، اچھے اعمال عطا فرما دے، اچھے اخلاق عطا فرما دے، تو سبحان اللہ برے اخلاق اس کے مد مقابل کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح افراد کا معاملہ ہے کہ اچھے افراد اور برے افراد یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ صالح نیک لوگ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں جتنی اہمیت رکھتے ہیں دوسرے لوگ اتنی اہمیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس تھے، تو سامنے سے ایک معزز آدمی، مالدار آدمی جس کی معاشرے میں اہمیت ہوتی ہے، ایسا شخص گزرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس گزرنے والے شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہے، بڑی شرافت والا ہے، اگر کسی کے گھر میں پیغام نکاح بھیجے تو کوئی بھی اس کو رد نہیں کرے گا، اس کو اپنے لیے خوش بختی سمجھے گا اور فوراً رشتہ اس کو دے دے گا، اور اسی طرح دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے، گھروں میں اس کو بٹھایا جائے گا، معاشرے میں اس کی بات کی اہمیت ہوگی، اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب گزرے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ غریب آدمی تھے، تنگ دست آدمی تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان کی تو معاشرے میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اگر کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجیں تو ان کا پیغام نکاح بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کے دروازے پر دستک دیں تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا، معاشرے میں اس کی بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن وہ تقوی والا تھا، ایمان والا تھا، اچھے اعمال والا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوسرا شخص ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پہلے جیسے شخصوں سے اگر یہ زمین بھر جائے تب بھی وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اس دوسرے شخص کی جتنی اہمیت ہے، تم لوگ ساری چیزوں کو دنیاوی اعتبار سے پرکھتے ہو، لیکن اللہ دلوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر اہمیت تقوی کی ہے، اچھے اخلاق کی ہے، اعمال اچھے کی ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی کے پاس ایک چلو پاکیزہ اور صاف ستھرے پانی کا ہے، تو وہ ایک بھرے ہوئے پیشاب کے مٹکے کے مقابلہ میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی کثرت سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ کثرت اگر ناپاک کی ہے تو پھر بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے، کم اہمیت ہی رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ تو رزق کے حوالے سے ایک آدمی 1000 روپیہ حلال پاکیزہ کماتا ہے اور دوسرا رشوت خوری سے دھوکہ بازی سے 10,000 کماتا ہے، تو وہ 1000 والا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بس یہ مثال ایسے ہی ہے جیسا ایک چلو پانی پاکیزہ صاف ستھرا اور دوسری طرف ناپاک پیشاب کا بھرا ہوا مٹکا، ان میں جیسے کوئی برابری نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، اسی طرح حلال طیب کے کسی پہلو میں بھی کوئی نسبت اور برابری نہیں ہے۔ تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور پاکیزہ، حلال اور حرام یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ حرام کی کثرت آپ کو بھلی ہی محسوس ہو تب بھی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت چونکہ ہر طرف دنیا داری ہی دنیا داری ہے اور حلال حرام کو دیکھے بغیر صرف کثرت کے پیمانے پر عزتیں آبروئیں ساری دیکھی جاتی ہیں، تو اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ بات اس پر عرض کی جائے گی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈرتے رہو اے عقلوں والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال طیب عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔